سینیٹر کامران مرزا صاحب، جو رول آپ نے، آپ کی جماعت نے، مولانا نے 8 سیٹوں کے باوجود پلے کیا گورنمنٹ اور اس کے اتحادیوں کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، اپوزیشن کے بیچ میں، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور خدا کر کے یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. لیکن اب ایک دم سے دوبارہ سے آپ لوگوں کی جو ٹون ہے یا جو مولانا بات کر رہے ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تو وہ ہم نہیں لانے دیں گے، اور ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر کوئی جوائنٹ اپوزیشن اور کوئی دوبارہ سڑکوں پہ آنے کی بات چیت ہوگی، تو یہ ایک دم سے چینج آف ہارٹ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو اس بات کو آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں کی بات جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنی ہے. کوئی ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو تھا. وہ تو ہم اپنے طور پہ وہ کریں گے. ابھی تک کوئی ایسی بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے جایا جائے، یا سڑکوں پہ ایون آنے کا بھی ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا. ہاں، اس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ اپنا کوئی امن مارچ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ ایک ہمارا پروگرام ہے نیکسٹ منتھ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں نکلیں گے. مگر وہ جے یو آئی کا اپنا پروگرام ہے، اور تقریباً تمام اضلاع میں مولانا قافلے کو لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا میں. اسی طرح بلوچستان میں بھی کچھ ذہن میں ہے، پلان ہو رہا ہے. آج شاید کوئی ڈیسیجن ہونا تھا، وہاں کی جو پارٹیز ہیں ان کا اجلاس تھا، اس میں بھی کوئی کیونکہ وہاں پہ بھی بدامنی ہے، تو اس میں امن کے حوالے سے معاملات لے کے صوبائی جو ہماری جماعت ہے وہ نکلنا چاہتی ہے. اب بات آ رہی ہے 27ویں امینڈمنٹس کے حوالے سے کہ کیوں ہم اتنا جو ہے نا اس میں جو یہ جو 26ویں امینڈمنٹ تھی، اس کو جو ہے جو ایکچوئل ڈرافٹ تھا، جو اوریجنل ڈرافٹ تھا، تو اس میں سے جتنی بیٹرنس تھی وہ ہم نے نکال دی تھی. تو پھر بعد میں اس حد تک آئے کہ چلیں جن پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا جن پہ باقی کوئی ساتھی ایگری کرتے ہیں وہاں تک لے آئیں. تو یہاں تک جب بات آ گئی تو پھر یہ بات تو ختم ہو گئی. ہم نے ووٹ کیا ہے، بالکل کچھ باتیں اپنی بھی منوائی ہیں، کچھ ہماری امینڈمنٹس تھیں اس پہ بھی انہوں نے ووٹ کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر اب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ایک بات آ رہی ہے کہ جی ہم 27th امینڈمنٹ لائیں گے. 27th امینڈمنٹ میں وہ باتیں ہیں جو ڈسپیوٹیڈ ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرسٹ مسودے سے آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے نکلوائی ہیں، جو نکلوائی ہیں، اور جس کے اوپر جو ڈسپیوٹ تھا وہ بہت زیادہ، جو جس پہ ڈسپیوٹ تھا اس کو جو ہے نا وہ اب 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے شاید جو ہے گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اپوز کریں گے، اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ روشنی ڈالیں گے ڈیٹیل میں کہ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اس میں دیکھیے وہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھا. آرٹیکل 8 میں جو ہے نا اس میں کوئی تھوڑا سا جو یہ فنڈامنٹل رائٹس میں کورٹ کا اختیار ہے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹس کا جو اختیار ہے اس کو جو ہے نا اس کا جو آسٹر کلاز ہے اس کو ٹائٹ کر رہے تھے. آرٹیکل 51 میں تھا، آرٹیکل 106 میں تھا، 63 میں تھا، آرٹیکل 200 میں تھا. بہت ساری چیزیں تھی تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں، تو وہ جو نکلوائی گئی ہیں تو اس کو پھر کسی اور دفعہ لانا اور کسی اور طرح سے لانا، میرا خیال ہے کہ یہ پھر زیادتی ہوگی. کیونکہ بات ختم ہو گئی تھی کہ جی چلیں ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا کہہ رہے تھے، ہم نے کانسٹیٹیوشن بینچز پہ ایگری کر لیا. چلے آپ اس کو لے کے چلیے آگے، دیکھتے ہیں کہ بینچز جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ویسے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بینچز کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، ضرورت نہیں تھی. یہ انٹرنلی بھی جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے کیا. یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو کہا جا سکتا تھا کہ جی اس طرح سے آپ کوئی ایک سینئر بینچ جو ہے نا اس کے لیے مقرر کر دیجئے، یا اس طرح سے کر لیجئے انٹرنلی آپ جو ہے نا رولز کو امینڈ کر لیجئے اور صوبوں کو نمائندگی دے دیجئے. یہ ممکن تھا. مگر بہرحال جو ہے نا باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی ممکن ہے کہ ہمارا جو ہے اس میں پوائنٹ آف ویو درست نہ ہو، مگر باقی پارٹیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، چلیے یہ پروٹیکشن ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے. اب اس کا جو ہے نا وہ زمین پہ جو ہے نا وہ اس پہ عمل درآمد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے.
کوئی پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس سے؟ اصل چیز تو یہی ہے کہ لوگوں تک فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، کیونکہ ابھی تک کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوڈیشری اسپیسیفک ہوتی ہے وہ اشرافیہ اپنے لیے ہی کرتی ہے. بہرحال لیٹس سی. چند سیٹوں کے باوجود آپ نے جس طرح لیڈ کیا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اتنی ڈویسونیس ہے پالیٹکس میں، اس میں مستقبل میں بھی آپ لوگ کوئی رول پلے کریں گے؟ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو بہرحال بینچز پہ بٹھا تو دیا، ایک ٹیبل پہ بٹھا تو دیا، اب اس کی ضرورت رہے گی بیکاز اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، مزید ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، گورننس بہتر ہونی ہے، اس کے لیے جو بیئر منیمم چیز ہے وہ ہے ایک ایسا ٹیمپریچر پولیٹیکل جو بڑا ماڈریٹ ہو. آپ لوگ کچھ اس طرح کی آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا سفر ایک طے کیا ہے، یہاں تک آئے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے اگر وہ دوبارہ اگریسو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو؟ دیکھیے اس وقت بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کسی جماعت کے، ایک تو ان کے بالکل الائی ہے نا جیسے سنی اتحاد کونسل وغیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت سے کوئی اچھے تعلقات ہیں تو وہ جے یو آئی ہے. اور اسی طرح گورنمنٹ بھی جو ہے نا اپنے الائز کے علاوہ اگر کسی سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی شاید جے یو آئی ہے. تو اس صورت میں ہم پل کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو ہے نا ڈسٹربنس مزید بڑھے. اس وقت 2 صوبوں میں آپ کے حالات جو ہے وہ بالکل غیر مناسب ہوئے ہو گئے، امن امان کے حوالے سے اور باقی کئی حوالوں سے بھی. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا نقصان تو چلے کم ہوتا ہے مگر پاکستان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پاکستان کے نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے وہ پارٹیز کو اگر ہم قریب لا سکے تو یقیناً یہ کوشش کریں گے. اب بھی مطلب جتنا ہم نے ان کو آپس میں بٹھا سکتے تھے یا جتنی بٹرنس جو ہے نا معاملات کی کم کر سکتے تھے وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں تک کامیاب ہوئے یہ تاریخ فیصلہ کر لے گی، دوسرے دوست فیصلہ کر لیں گے، مگر بہرحال آگے بھی کوشش جاری رہے گی. یس اٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن آپ نے امن و امان کا خود ہی ذکر کیا اور آپ نے شروع میں یہ بھی کہا کہ جو وہاں پہ اندرونی معاملات ہیں اے پی کے، اس میں آپ نے کچھ پلاننگ کر رکھی ہے. ٹیررزم ایک پرسسٹنٹ پرابلم بن گیا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر کیجولٹیز ہو رہی ہیں. رپورٹس مختلف کہتی ہیں کہ 2024 کے فرسٹ ہاف میں جتنا ٹیررزم پاکستان میں ہوا ہے اتنا آج تک نہیں ہوا. تو یہ بڑا الارمنگ ہے اینڈ وی ایکچولی بلیو کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل ویٹ ہے وین اٹ کمز ٹو انٹرنل سیکیورٹی. اس میں بھی آپ لوگ کوئی نیگوسیشنز میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے، جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس میں پہلے بھی مولانا ایکٹیو ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ چیز کنٹینیو کرے گی؟ دیکھیے مولانا پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے، افغانستان گئے بھی تھے، بات چیت بھی ہوئی تھی اور پھر یہاں پہ بھی نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ریاست کو بھی بتا دیا تھا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا معاملات کس طرح سے ہیں. مگر اگر کوئی کسی سے کام نہ لینا چاہے، کسی کو کوئی انگیج نہ کرنا چاہے اس طرح سے، تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہوا کرتی ہے. مولانا نے اپنا فرض پہلے بھی ادا کیا تھا افغانستان کے حوالے سے یا انٹرنل جو ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کو درپیش اس حوالے سے. اب پھر ہم تو مولانا صاحب جو ہے نا میرا خیال ہے انکار نہیں کریں گے، ہماری خدمت حاضر ہوں گی. اگر دوسروں کو، دوستوں کو اگر یہ ریکوائرڈ ہوگا تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہیں چاہیے ہوگا تو پھر ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ جتنا جو ہے نا امن صوبے میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں واپس ریسٹور ہو سکے، کوئی لوگ جو ہے وہ ایک پیج پہ آ سکیں. مگر اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی. ان پالیسیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات درست نہیں ہوں گے. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پالیسیز کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا بھی ایک ڈفرینٹ سٹینڈ ہے وین اٹ کمز ٹو کے پی سیکیورٹی ایشوز، اور ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے. اور اب تو جو پالیسی ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے جو 2022 میں تھی کہ نیگوسیشنز بالکل نہیں کی جائیں گی کسی بھی کالعدم تنظیم کے ساتھ. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو شاید بات کو، معاملات کو سیٹل نہیں کر پائیں گے. آپ ممکن ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ ویل اکوپڈ ہوتی ہے کوئی بھی آرمی یا فورسز جو ہوتی ہیں، آپ 4 لوگ ماریں گے جواب میں وہ 2 لوگ مار دیں گے. مگر دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں وہ اپنے بچے ہیں، اپنے لوگ ہیں. تو اس کا کوئی
तो ऐसा परमानेंट हल निकालना पड़ेगा जिसके बाद जो है ना लोग जो है कोई बेहतर समत में जो है सफ़र कर सकें, अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, खैर के साथ जो है मामलात आगे चल सकें। तो बातचीत जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको शुरू करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपने निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।